نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليكم. درود پاک بڑی فضیلت والی عبادت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میں نے بڑی دفعہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کوئی خاص درود پاک بتائیں، تو درود پاک تو احادیث سے بھی ثابت ہیں، کئی درود پاک کئی صوفیاء نے بھی بتائے ہیں، کئی لوگوں نے اعلامی تحریر ہوئے انہوں نے کیے. سب سے فضیلت والا درود پاک درود ابراہیمی ہے، یہ یاد رکھیں. کوئی جو کچھ آپ کو کہے، جیسے کہے، سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا جو آپ کو نماز میں بتایا گیا، جو کہ سب سے بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بڑا کوئی. دوسری بات یہ ہے کہ درود پاک خاص، کوئی بھی چیز خاص نہیں ہوتی، بندہ ہی خاص ہوتا ہے. بندے کی زبان پہ آتی ہے خاص ہوتی ہے، بندہ جیسا ہوتا ہے ویسا اس کے لیے فیضان ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی اس کی برکت ہوتی ہے. وہی وظائف ہیں ہم پڑھتے ہیں، وہی وظائف ہیں صوفیاء پڑھتے ہیں، وہی وظائف ہیں دنیا والے پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کی تاثیرات، اس کے اثرات، اس کی اپنی طاقت اور اپنی کیپیسٹی اور اپنی حالت کے مطابق نصیب ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتے ہیں، بندے کے حال کو دیکھتے ہیں، بندے کے قلب کو دیکھتے ہیں، اور جتنی اس کی سکت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انوار و تجلیات کا نزول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے، درود پاک پڑھا ہے تو وہ 10,000 ہونا چاہیے، 20,000 ہونا چاہیے، 40,000 ہونا چاہیے، ایسی بھی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کی کیفیت کیسی ہے، کمیت کو نہیں دیکھتے. اے دو ترے تو گلاں سناندا پیا سچ تو ایک جملہ سنانا ہے، تقریر تے کرنی نہیں نا. تقریر تے میں قوالن کیا ہے، قوال پہنچ گئے. پچھلی دفعہ آپ کو تقریر سنائی تھی، قوال نہیں تھے. ٹھیک 10 منٹ بعد قوالی سنے گے. میں تو ایک جملہ سنانا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی نیت پہ جائے گا، آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، اس نیت کے مطابق آپ کو پھل عطا ہوگا. وظیفہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، درود پاک وہی ہے. یہ محرم شروع ہوتا ہے، بندے فون کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی محرم شروع ہو گیا، کوئی خاص وظیفہ دسو. شب برات آ جاتی ہے، کوئی خاص وظیفہ بتائیں آج رات کا. شب قدر آ جاتی ہے، لمبے لمبے مولوی وظیفے بتا دیتے ہیں، انہیں نفل پڑھو، سمجھو سورہ فاتحہ تو بعد 100 باری کل شریف پڑھو. بندے اللہ تھوڑا یاد ہوتا ہے، کل بڑی یاد ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں ہوتا کل اللہ کنی ایک سپیک پہ غلط ہو گیا، اللہ اکبر ہے نا ایسا. کیوں جی مار صاحب؟ میں انہیں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے پڑھیں، جو پڑھ سکتے ہیں، جیسے پڑھ سکتے ہیں، جس لیے پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی محبت میں پڑھیں، اسی کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. کل شام کو ہم بیٹھے ہوئے تھے، 2-3 علماء بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں ہونا علامہ ذوالفقار صاحب جلوہ فروز ہیں کہ نہیں ہے ذوالفقار صاحب؟ کمال ہو گیا، مولویان ساڈے غیر حاضر ہو گئے، غلطیاں کڈنیاں کس نے. میں انہیں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی آپ عمل کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں،
25 نمازوں کا ثواب یا 30 نمازوں کا ثواب یا 17 نمازوں کا ثواب، یہ سن پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی ثواب جانو ٹوکرے چاہے اللہ پال ویدے نے بھئی نہ تے نماز پڑھیے، منہ دا کدھرے سمجھو دل چو کچھ ہو رہے، دماغ کدھرے ہو رہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھدا اگوں بیوی یاد آ جاندی ہے، الرحمن الرحیم پڑھدا اگوں کسی دالنا یاد آ جاندا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھدا ہے، آدھا ایاک نعبد و نستعین سارا دن ملاوٹیں کردا ہے، دھوکا اے دیندا ہے، فریب اے دیندا ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے۔ اتنا کچھ کرنے والا بندہ کیڑے ثواب دے ٹوکرے دی آرزو رکھدا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، آپ کے دل میں اللہ کا پیار ہے، اللہ سے تعلق ہے، آپ کو دائیں بائیں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں موقع ملے، جدھر ملے، جہاں ملے، بس اللہ کو یاد کریں گے، کام ہو جائے گا۔ ورنہ تسی پہلی صف چو بھی کھلو وہ تے کعبے بھی جا کے کھلو جاؤ۔ سلطان اللہ رفیع نے فرمایا مکے گیا گل مکری نہ آئی جے اندروں نہ مکائیے ہوں۔ بات تو میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دائیں نہ، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے وہ مسجد وچ بھی مصیبت ہوندی ہے جے دائیں سائڈ اتے انہوں حاصل کرن لئی لڑائی ہوندی، بندیاں قتل کرتے ہیں، انہوں نے ثواب اساں لینا، بات اور کو جوے نہ ہوے، سانو ثواب چاہیے، سمجھو اللہ تعالیٰ جی لبو نہ لبو سانو ثواب چاہیے۔ عبادت میں یہی ہے رونا دھونا کہ مل جائے کہیں جنت کا کونا، عبادت وہی ہے جو آپ اللہ کے لیے کریں، آپ کا ایک سجدہ ہو۔ اس لیے تو کہتے ہیں حسین کا ایک سجدہ ساری کائنات کے سجدوں سے افضل ہے حضور کے بعد۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ سجدہ کلوں دے وچے مناں دے وچے، بھائی وہ سجدہ عشق الہی میں ہے۔ آپ جب بھی سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ آپ کی کبھی گنتی کو نہیں دیکھے گا، اس نے 10 مرتبہ کیا 20 مرتبہ، اللہ دیکھے گا میری محبت میں کتنا سرشار ہے۔ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، آپ نے حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھی، یہ آپ کی یاد پہ بیعت، آپ کے مرید تھے لیکن نجمی تھے، قرآن مجید صحیح نہیں پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسے پڑھتے تھے۔ چلے جس کو تجوید آ جائے سبحان اللہ، تو جس کو نہ آتی ہوئے ان بھی یہ نہیں آنا چاہیے بہن تو قرآن چھڑ دے، ایسا نہیں کہ اسے کہنا، خاص کر بابے نوے کیا کو تو پڑھیا، تو پڑھیا، اس لیے کہ تیرا اس طرح پڑھنا، ذوق کے ساتھ پڑھنا، بڑھاپے میں پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ان بندہ انہاں کہ تجوید جی تساں الحمدللہ رب العالمین صحیح نہیں پڑھی، تساں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین، میں نہیں ہوندی تجوید تھوڑی تھوڑی، تے مولوی سمجھنا نہیں ہوندی، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں، اسے چھوڑے نہیں، اسے چھڑوائیں نہیں، تاکہ وہ پڑھ سکے، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے، اللہ سے تعلق قائم کر سکے۔ حسن بصری نے نماز پڑھی حبیب اجمی کے پیچھے، حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے نماز توڑ دی۔ امام غزالی کے پیچھے آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے اپنی ماں سے شکایت کی تھی کہ میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کی جو ماں تھی اس نے کہا کیوں نہیں پڑھتا؟ امام غزالی نے فرمایا لوگ اتنی دور سے میرے پاس نماز پڑھنے آتے ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے اس کا بھائی نماز نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا اماں جی یہ نماز نہیں پڑھتا، نہ ماں نے ناراض ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج میں پڑھاں گا۔ نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے توڑ دی، وہ واپس چلے گیا۔ امام غزالی نے اور تب چڑھ گئی، کسی مولوی دے پیچھے نماز تو روڑ چڑھی ہے نا، وہ سمجھدا امام کا بات میں ہی ہاں، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اچھا محلے کوئی نہ پڑھے دوسرے محلے ٹر جائے، اچھا اتنے تیری ہوندی نہیں۔ وہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا وہ وقت کا وہی امام ہوتا ہے، امام زمانہ ہو جائے، وہ پھر پریشانی ہو گئی۔ انہوں نے جا کے ماں کو بتایا پہلے تو یہ پڑھتا ہی نہیں تھا، اب جب پڑھی تو توڑ دی۔ ماں نے پوچھا، فرمایا یہ نماز کے اندر مسئلے سوچتا رہتا ہے، میں کہاں تک اس کے پیچھے جاتا۔ ماں نے فرمایا تیری بھی نہیں ہوئی، تیرا نماز کی طرف خیال نہیں، اس کے پیچھے خیال تھا۔ حبیب اجمی نے نماز توڑی، حسن بصری نے چلے گئے خواب کے اندر، رات کو سوئے، خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ سے پوچھا تیرے قرب کا کیا ذریعہ ہے؟ چونکہ حبیب اجمی قرآن مجید صحیح نہیں پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کتنی مرتبہ اسے کہا قرآن تو سیدھا کر، اے عبادت میں سر دیتا ہے اللہ 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 اللہ، سر دیاں تو جلیاں ماردا ہوندا ہے، قرآن نہیں ہوندا۔ ہائے ہائے ہائے،
باسر صاحب بڑی وڈی گل ہے، کیونکہ حسن بصری عالم تھے اور ایک ایسا عالم تھا جو ڈائریکٹ روایتیں علی سے بیان کرتا تھا، نہ نہیں سی لیندا۔ میں ساری گل جو نہیں کرنی، اپنے زمانے میں آپ نے پوچھا کون کون عالم ہے، سب نے بتایا میں ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں تو مسجد کا خاکسار سا ہوں، جھاڑو کش ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی صحیح عالم ہے۔ حسن بصری ایسا بندہ تھا، بڑا باکمال بندہ تھا، حضرت علی کے 5 خلیفوں میں سے ایک خلیفہ حسن بصری تھا، جس تک سارے سلاسل جاتے ہیں کثرت سے۔ یہ نماز توڑ کے جاتا ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، خواب میں پوچھا بار الہ کہ تیرے قرب کا کیا ذریعہ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ ان مسئلہ ایک اور بھی ہے، مولوی بیٹھے نا، مصیبت یہ پہ جانی ہے، یہ نہیں ویکھنا کہ گل کی ہے، ہن گل یہ ہو جانی لو جی۔ کچھ لوگ ہوندے وہ ویلے ہوندے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کوئی کام نہیں دیتا ہوں سوائے تنقید دے، وہ نیٹ تے بیٹھے تو الٹے سیدھے میسج تو رہتے سمجھے، اونج بیٹھے تو پٹھے سیدھیاں گل، انہوں نے اور کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی وتیرہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تنقید میسر ہے کر دیں بس۔ وہ پنجابی چاہ دن بچہ رہا ہے، وہ رہ نہیں سکتے۔ ان مسئلہ تے حسن بصری دا نام لیا، ایک بندے نے نا پچھلی دفعہ جو میں نے بیان کیا حافظ صاحب کی ایک غزل پڑھی، اس نے کہا جی تُسیں ایک ہی گلاں کردے پے ہو، کوئی سرکار دی گل سناؤ۔ میں نے ساتھی دسیا، میں کہوں ناک میں کیڑا تیرے ابے دی گل سنائی، تین پتہ ہے سرکار دی کی گل ہے؟ میں کہا صحابہ کہف دے کتے دی کوئی گل چھڑے تو انہاں کہیں گا سرکار دی سنا، وہ قرآن دی سناندا پیا ہے کتا۔ میں من کی تمیر آکھنا 1000 دفعہ پڑھوں پھر بھی ثواب ہے، کروڑ دفعہ پڑھوں کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا کائنات کا بندہ کتمیر چھوڑو حضور کی بات کرو، کیونکہ کتمیر بھی حضور نبی ہیں، صحابہ کا ولی ہیں۔ کتمیر یہ بتاتا ہے کہ کتے بھی ولیاں دا ادب کر دیں تے کئی کتیاں تو بھی بدتر ہونے جنہاں ولیاں دی نہیں سمجھ ہوتی، حالانکہ کتمیر ایک کتا ہے، لیکن بھائی من شیء لا یسبح بحمدہ، تسبیح پہلے اللہ کی بیان کرتا ہے، جہاں پہ ہو ہر چیز بیان کرتی ہے، کتا بیان کرتا ہے، جن بیان کرتے ہیں، چرند کرتے ہیں، پرند کرتے ہیں، زمین کرتی ہے، آسمان کرتا ہے، پھول، ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور کتا بھی کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تسبیح ہے، کیونکہ بھائی من شیء لا یسبح بحمدہ میں یہ ہے سننے والے ان کی بھی سنتے ہیں۔ پھر کتے ان کیڑی لوڑ سی صحابہ کہف کو جان دی، اللہ اللہ تے اگے بھی کردا سی، نہیں سمجھ آئی؟ اور تو کی لین ٹر گئے، اسے کیا بھی اللہ اللہ کرتا سا پر اللہ دا پتہ کو نہیں سی، کو اللہ نے سمجھائے یہ کہ جاؤ تھے سیم ہی کیوں ہے، اللہ اللہ کرن والو سونا بھی بہتر ہے، تو سو بھی جا لمیاں میج کے سو جا، یہ مطلب پتہ لگا شیخ کو جانا عبادت نالو افضل ہے، چے جائے کہ دل نہ کرے۔ محفل دا جڑا جملہ سی نا، اسی محفل نہیں سا کرو، ساڈا ایک دل سی محفل ربیع الاول چ چھڑ دئی تے ساڈے ایک جناب صوفی با صفا حضور نصیر ملت جناب امتیاز صاحب نے فرمایا حضور محفل رکھ جو مریداں دا دیدار ہو جائے گا، آکھو سارے سبحان اللہ، اور پیچھے تک چودھری شبیر صاحب تک سارے آکھو سبحان اللہ۔ محفل دی کیڈی برکت ہے، چودھری شبیر صاحب دی بھی زیارت ہوگی، محفل دی کیڈی برکت، جنہاں نے سال نہیں ویکھیا انہاں دے بھی چہرے ویکھن نوں سانوں لب گئے، سبحان اللہ، اتے ہاتھ کر کے آکھو سبحان اللہ، بڑے بڑے کیڈی برکت۔ تسی دسیا کرو اسی ہر روز محفل کر لئیے تاکہ تسی آ جایا کرو، اسی دون تک لیا کریے، ٹھیک ہے نا؟ کیڈی بے وقوفی ہے، سان پتہ ہی نہیں با محفل ہونی تاں تساں ہونا ہے، تسی معزز لوگ ہو، بڑے لوگ ہو، عالی لوگ ہو، عالی لوگوں کو ٹائم لئی دا تو انہاں سا محفل دا دسیا ٹائم لیا، پھر تسی تشریف لے آؤ، آکھو سارے سبحان اللہ، بڑی برکت نہیں تے اونی اگر بندہ پوچھے نا او سی حضور نو تین سرکار نہ کتنا پیارے تصویر دیکھ لے گا، نال آپ نچدا تکا کے آکھے گا میں دیکھو تسی میں بندہ بھی جے پہچان لے گا کہ تانوں ویکھیا سرکار جی جی حضور دیاں بڑیاں مہربانیاں، حضور دیاں انیاں عنایتاں، اسی ڈبے پے ہیں کہ 2 سال ہو گئے گائی کدی نہیں، سبحان اللہ، آکھو سارے سبحان اللہ، اچا آکھو سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ۔ پھر اس کا مطلب ہے کتے نے صحیح بتایا کہ اگر رخ کرنا ہے کسی ولی کی طرف کر، کیوں
ٹھیک ہے بابیاں دی گل نہ کرو، بابے سارے بابے ایک جہاں نہیں ہوندے، کی بیبے ہوندے کی بابے ہوندے، سارے کام چلتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ نبوت کا ذل ہے بلایا۔ صحابہ کہف 300 سال سوئے رہے، ایسے ہی ہے 309 سال یا 6 سال۔ ایک کتا دروازے پہ ویسے سویا ہوا ہے۔ صحابہ کہف تو ولی تھے، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا، کتا رستے میں مل گیا، کتے نے سمجھ کے استتی سی اینا دی خوشبو کتے نے کتھوں آئی سی کہ ولی نے، یہ مطلب ہے ولائے دی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو کسی کتمیر جیسے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، تے نہ آوے تے علی دی ولایت دی بھی خوشبو نہ آوے، ایڈا بوند دماغ تے بوٹ دماغ ہوتے انہوں او بھی سمجھ نہ آوے۔ اگر کوئی پڑھ ہے، ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، علامہ صاحب آپ کو صحابہ کہف کا واقعہ سناتے ہیں، کتمیر پڑھتے ہیں، بیچ میں سارا کچھ، اب ایک بندہ کھڑا ہو نہیں جی سرکار دی گل سناؤ، او بدبخت پورا قرآن حضور کی شان ہے، یہ صحابہ کہف ہیں، یہ صحابہ کہف ہیں، یہ صحابہ کہف ہیں بنی اسرائیل، عیسیٰ کے ماننے والے، کتا ساتھ ملا، یہ حال ہے۔ آصف بن برخیہ، میں آصف بن برخیہ کی بات شروع کر دوں، میں کہتا ہوں آصف بن برخیہ اتنا علی تھا، اتنا مقام تھا، حضور سلیمان کے پاس تخت لے آیا، ایک بندہ کہنا نہیں جی سرکار دی گل کرو، اے تیرے باپ دی گل ہے؟ یہ آصف بن برخیہ دا واقعہ سنا کہ اللہ نے فرمایا سی، انہوں پوچھا گیا یہ طاقت کہاں سے ملی اتنی دور سے تخت لانے کی، اس پہ گرفت کرنے کی، وہاں سے غائب کرنے کی، یہاں پہ حاضر کرنے کی، تجھے کیسے اتھارٹی ملی؟ اس نے کہا لہذا من فضل ربی، جی جانا کیا کہا لہذا؟ اللہ نے فرمایا واقعہ پڑھ لیا جے، پڑھ لیا، فرمایا میرے حبیب جا کے سنا دیو پھر وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، خالی فضل ہو اور وہ بھی لفظ رب کے ساتھ ہو، اتنی اتھارٹی ہے، تو پھر وبشر بان لهم من اللہ، من اللہ اسم اللہ کے ساتھ، ذاتی اسم، اللہ ذاتی لے آیا، فرمایا ان پہ فضل کبیر ہے، جی او دے تے اتنا فضل ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، تے پھر امت محمدیہ دے بلیاں تے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ کتمیر دسیا کہ محفل کی نہیں ضرورت مرشد کو دیکھنے کے لیے، مرشد سویا ہو در پہ جا کے سو جائے، وہ سونا بھی افضل ہے۔ اے نہیں کہ راتی بندہ ان صبح جڑا ملے انہیں نہ ڈراوے آکھے راتی مچھنا میرے بہت سے لے لے کے مار دیتا سی، میں جیب ویچوں میں اس موسپل پائی ہوں دی یہ لگ جائے، ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنے بھی بدبخت ہوتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بدبخت ہیں۔ ہم نے صوفیاء کے دروازے پہ گئے، میں ابٹا بات جاتا تھا، میرے دادا جی حضور کا پیر خانہ، وہ بسترے لینے والے نہیں ہوتے تھے ظاہر، باقی جو اللہ والوں کے ڈیروں پہ چیزیں ان جیسی تو ہے ہی کو نہیں۔ ایک بندہ میں نو پھر کبے، اچھا میری گل دے دوران دن محسوس ہے گرمی ہے، کو خیال گرمی ال گیا ہائے ہائے ہائے، کتا صحابہ کہف نہ ٹل گیا، خیال جڑے صحابہ کہف ہو گیا، کتے نے پتہ ہی نہیں 309 سال ستا ہے، بیڑیاں آدھے نا گھوڑے میچ کے سائیں گئی بھائی، وہ انج ستا ہے، اللہ نے دس دیتا ولیاں دے در تے ہوئی ہے، دنیا تے بھی سکون دا سونا تے آخرت تے بھی سکون دا سونا، تے ولیاں دے در تے نہ ہوئی ہے، وہ بھی شیخ نال، تے پھر انسان جیسی نیت ویسی اس کی، جیسی نیت ویسی اس کی۔ اے پھر سانو صوفی با صفا نے فرمایا کہ لوگاں دی زیارت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں سرکار کی بات ہے، اچھا قرآن پورا اٹھا لیں یار، ناقۃ اللہ کیا ہے، اچھا سورہ نمل کیا، چونٹی کی بات ہے، چونٹی کی بات ایک بندہ کھڑا ہو کے کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کا اللہ نے کیا بتایا تھا؟ اللہ نے سمجھا سی سلیمان اتے اڑدا ہے نہ ہوے اڑدے ہی تقدار میں، تھلے تک کوئی تھلے بھی ساڈا ہے، اللہ تھی شکل ماتا راہ چھڑو جی یا میں نو دڑیا نہیں، ایک چونٹی اللہ نے اس کا دکھایا، قالت نملتوئی او ساکھیا اندر نس جاؤ کدھر کان چودے سنایا، سنا کے دسیا تین پتہ لگے اے ساڈی مخلوق تھلے بھی سن منن والی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ٹائم کی ہو گیا؟ یہ ساری باتیں زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکا خبر نہ کائی تے خاصہ رمضان، یہ ساری حضور کی شانیں ہیں۔
اگر سلیمان چونٹی کی بات سن سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا میری امت کو علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کوئی اور بھی سننے والا ہونا چاہیے تو جو کوئی سن لوے تو بندہ آکھے نہیں جی تسی سرکار دی گل کرو، انہوں نے بندہ پوچھے ہو جھلیو ولایت نبوت کا ذل ہے، ولایت کی بات حضور کی بات ہے۔ اگر کوئی بات بندہ کسی پیر کی کرتا ہے بشرطے کہ وہ ٹھیک ہے، تو اڈے جا مرید ہون میرے جا مرشد ہوئے اللہ اکبر پھر تے کم سارے ہوئے پہ، ایسا نہیں ہے۔ مرید بھی سچا ہو، شیخ میں بھی سچائی ہو، مرید دکھاوے کے لیے نہ آئے، شیخ دکھاوے کے لیے نہ بیٹھے، اللہ کی محبت ہو۔ اب شیخ کے بیٹھنے پہ کوئی آئے نہ آئے شیخ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے ویسے ایک ضمناً بات کی نا، وہ جملہ بڑا اچھا مجھے لگا امتیاز صاحب کا کہ انہوں نے کہا سرکار محفل کروا دیو مریداں دا دیدار ہو جائے گا۔ سمجھو یہ مطلب ہے سانو یہ پڑھنا چاہیے امتیاز صاحب کہ مریداں دا دیدار ہو باؤ مینوں لاکھ کروڑا جاؤں، شعر بدل دینا چاہیے۔ آج کا معاملہ یہی ہے، لیکن زندگی مختصر ہے انسان کی۔ جو لمحے انسان کو اللہ کی یاد میں مل جائیں ان میں خلوص ہو۔ آپ اگر عالم ہیں تو اس میں خلوص ہو، آپ نعت خان ہیں تو اس میں خلوص ہو، آپ اگر گھر کے اندر باپ ہیں تو اس میں خلوص ہو، آپ بیٹے ہیں تو اس میں خلوص ہو۔ یہ نہ ہو کہ باپ ہے تو بیٹے تھوک لاندہ پہ، بیٹا تو پیون تھوک لاندہ پہ، نوہ تے سس نو تھوک لاندی پہ، سس تے نون تھوک لاندی پہ۔ یہ سمجھو اے بے ایمان ایسا اللہ تعالیٰ ایسی انسانیت کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھو اتنے لا الہ نماز بھی پڑھ ہونی ہے، دا بھی لائے ہونی، سمجھو نماز بھی پڑھ ہونی، ملاوٹ بھی کر چھڑنی، وہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ۔ سبحان اللہ کیسی جگہ فٹ کیتی ہیں نا۔ ایسا نہیں، اگر نماز نے آپ کو برائی سے نہیں محفوظ کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر پیٹو کہ نماز ہوئی نہیں۔ میں نہ اس دفعہ مجھے خیال آ گیا امام حسین علیہ السلام کا تو وہی واقعات ہیں جو میں نے 10-12 سال آپ کو سنائے۔ میرے ذہن میں خیال آیا، شاہ صاحب ناصف شاہ صاحب ایک خیال میں نہ آیا، میں نے کہا لوگ رو رہے ہیں 10 محرم تک روئیں گے، میری طرف بات خاموش ہو نہ، شرارت نہیں کریں۔ ٹھیک ہے بیٹھو سی، شرارت نہ کرو۔ رو رہے ہیں 10 دن روئیں گے، 10 دن بعد وہ کرنا میں ایمان اچھا میلاد آ جائے گا، 12 دن میلاد منائیں گے، پھر وہ کرنا میں۔ مجھے یہ بتاؤ امام حسین علیہ السلام تو شہید ہو گئے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، انہوں نے تو تکلیفیں اٹھا کے دنیا کی سب سے بادشاہ حاصل کر لی، اللہ کو راضی تے جڑا دوڑے اندر تے میرے اندر کربلا ہے، بصورت بری صفات یزید، بصورت اچھی صفات حسین ہمارے اندر موجود ہے، یزید بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے۔ ہن کربلا وچ ویکھو جیتیا کیڑا، جے جیت گئے ہو چنگیاں صفتاں نال تے پھر تو پتر خوشی مناؤ، تے جے یزید جیتے اپنے وجود دے وچ پھر پٹو، رو، ہر چیز میں خلوص ہو۔ عالم ہے تو اپنے علم میں خلوص رکھے گا۔ بابا جی برکت صاحب نے ایک کتاب لکھی 22 سال میں، کسی نے پوچھا 22 سال جو لکھی جائے، انہوں نے کہا 22 سال عمل کرتا رہا، لکھتے ایک دن چلانی سی۔ عمل کرو، علماء ہیں تو اپنے آپ کو ایسا تیار کر کے پیش کریں، صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کے لیے، خود کو بیٹھ کے دیکھیں، نعت خانہ تو وہ دیکھیں، یہ نہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی تے جے 10,000 گھاٹے تے آ کے چنگیاں گالاں کڑیاں۔ یہ نعت خانہ بھی نعت خانی بھول جائے، میرے پاس ایک نعت خانہ ہے، پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوں گے، آئے ہوں گے، اگر آئے ہوں تو معاف کر دیں۔ انہوں نے میں کیا با نعت پڑھ دیو، میں جی میں کہا کدی سال دے وچ قرآن مجید بھی ختم کیتا جے؟ اے مولوی تسی پوچھ لو، رمضان دے رمضان ایسے مسلے سنا دین، اتو فرشتہ آ جاندہ ہوتا یا اللہ اے نہ ثواب واسطے نہ گناہ، اے میں کس کھاتے چ لکھاں؟ یہ تو صرف اس تو سنا رہے ہیں با میرا قرآن یاد رہے، اللہ واسطے تدائیں کن ناراض نہ ہو۔ پورے اس سے پوچھے نہ، میں نے اس سے پوچھا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کرو عشاء کے بعد بیٹھ جاؤ 100 مرتبہ درود پاک پڑھو، اللہ کی قسم شیطان آپ کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا مشکل بنا دے گا، کیونکہ اتباع کسے نہیں کرنی، سبحان اللہ کسے نہیں کہنا، ایسے ہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان پیچھے رکھ، میں پیچھے اتر رکھ، ایسے ہی ہے۔ تو جتھے میں نے پتا ہونا ہے سبحان اللہ ہونی ہے، واہ واہ ہونی ہے، تے بعد دے وچ میں ضرور کچھ لبنا ہے،
پھر تو میرے دل کے اندر لڈو پھوٹیں گے نا۔ نعت خوانی کیا ہے؟ جو حضور نے بتایا آپ اس کو اپنا لیں، اسے نعت خوان کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تکبر نہیں کرنا، نعت خوانا تو بڑا تکبر میں تکی کسی چ نہیں۔ حضور نے فرمایا احسن نہیں کرنا، مجھ میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بد نگاہی نہیں کرنی، میں نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا زنا چھوڑ دو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لوطی فعل سے دور ہو جاؤ، میں دور ہو جاتا ہوں۔ ہر وہ بات جو میرے نبی نے مجھے بتائی میں چھوڑ دوں، مجھ سے بڑا نعت خوان ہے ہی کوئی۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، انہوں ہی پیسے نہ دیو۔ فَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اگر کچھ مل جائے، اسے حاصل ہو جائے، تھوڑی سی ہم نعمت دیں، کہندے اللہ نے کیڈا کرم کیتا ہے، تو اللہ فرمانے جے کوئی سی تھوڑی جی کھو لئیے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ نے میں جیبیں خالی ہوں، ایک ہفتہ خالی ہو جاننا، سب نعت خوانوں کی نہیں کر رہا، اچھے نعت خوان بھی ہیں، اللہ انہیں جزا دے، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ میں خود نعت خوان نہیں ہوں، مجھے خود نہیں پتا نعت خوانی کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ جس مقام پہ ہیں، اگر آپ گھر میں باپ ہیں تو باپ والا خلوص پیدا کریں، بیٹے کو نصیحتیں کرنے کی بجائے بن کے دکھائیں۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو باپ کے ادب کو پورا کریں، اپنے میں وہ خلوص پیدا کریں۔ اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے صحیح وفادار ہو، اور شوہر ہے تو بیوی کے لیے صحیح وفادار ہو، بہن ہے تو باپ بھائی کی عزت کرے۔ بھائی یہ جب آپ ایسا نظام پیدا کریں گے، آپ اپنے کام میں سچے ہو جائیں گے، تو اللہ کی قسم آپ ہی نعت خوان ہیں، آپ ہی عالم ہیں، آپ ہی سرکار دو جہاں کی تجلیات ہیں۔ کوئی کھڑا ہو کے آپ کی بھی شان بیان کر دے تو یہ بھی ثواب ہو۔ صحابہ کہا دے کتے میں نے کتمیر پڑھیے کنے لفظ نے کنا ثواب ہے؟ کتمیر دے کنے لفظ نے 50 نیکیاں ہو گئیاں، انہی آ جو 10 لبدیاں نا۔ صحابہ کہا دے کتے دا نام لویے تو 50 نیکیاں، تے جو کوئی ساڑھے جا کتا بلیاں نہ رڑ جائے تے کی حال ہو سی۔ ساڑھے بزرگ جو فرماندے سن، وہ جڑا کتمیر سی او دا دادا کتا، دادی کتی، نانا کتی، نانا کتی، بیوی کتی، بھائی کتا، وہ سب لمبی فرماندے سن۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا ساڈ سارے آن اسی تیرے پورے خاندان میں نہیں دیکھاں گے، حشر نو تینوں ان نال جنت لے کے چلاں گے۔ کتا ہے، قرآن پورا اٹھائیں، موسیٰ و خضر کا واقعہ دیکھیں۔ آپ یہ بات کرتے کیوں ہیں کہ سرکار قرآن کے کسی لفظ کو اٹھا کے بات کریں تو وہ سرکار کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک بات یاد کر لیتے ہیں، کسی دا رٹا رٹا جملہ لیا انہوں بس چاڑ دیتا ہوتے، سمجھو او دی نقل لانا شروع کر دیتی، اپنے چہرے سے تکبر جھلکتا رہا، اپنے چہرے سے پتہ ہی نہ چلا کہ میں۔ یاد رکھیں حضور سرور کونین کے ساتھ ہونے والا بندہ سر سے لے کے پاؤں تک حضور کی اطاعت کرتا ہے، اور اولیاء کا ادب اس لیے کرتا ہے کہ نبوت ولایت اور نبوت ولایت ایک راز ہے بس۔ یہ کبھی انشاءاللہ اب مجھے میرا دل بھی کر رہا ہے کہ میں آپ کو موسیٰ و خضر کا واقعہ کبھی سناؤں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ موسیٰ و خضر کا واقعہ سننے کے بعد امید ہے کچھ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقریر آپ کو میں سناؤں گا، کیونکہ بہت زیادہ اعتراض آ رہا ہے کہ یہ نعت پڑھی جاتی ہے انہیں کچھ نہیں ہوتا، غزل پڑھی جاتی ہے انہیں کیا ہو جاتا ہے۔ یہ میں 11-12 کی درمیانی شب اگر زندہ رہا 12 ربیع الاول کو تو آیت یہ ہوگی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ پھر بتائیں گے کہ شعر کرتا کیا ہے اور کس کس کو کیا کرتا ہے۔ جے مدینے والا اپنی شان سن کے ممبر تے بھا کے چادر دے سکتا ہے، اسی تے کسے کم دے نہیں، سان تے چاہیے محبوب دا تذکرہ وے ہر شے لٹا چھڑیے کیڑا۔ اس لیے یہ کوئی غلط نہیں، صرف یہ ہوتا ہے چند باتیں ہم نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ 11-12 کی زمینی شب اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور کرم ہوا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو میں ضرور سناؤں گا، اگر نہ ہوا تو پھر نہیں سناؤں گا۔